اور یہ ماں کی خدمت، اس کا صلہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں ایک گھر میں آگ لگی، ایک عورت تھی، اس کا گھر تھا، اور اس زمانے کے اندر جو گھروں کی چھتیں ہوتی تھیں وہ کھجور کے پتے، شاخیں، ان کی چھتیں ہوتی تھیں۔ آج کل تو لینٹر پڑتا ہے، ٹیئر گارڈر ہیں، اس زمانے میں یہ لکڑیاں ہوتی تھیں۔ اور جب آگ لگی تو چونکہ وہ لکڑی خوش تھی، آگ بہت زیادہ لگی، اس عورت نے شور ڈالا، مدینے کے لوگ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا، خاتون نے کہا مدینے والوں میری مدد کرو، یہ میرا مکان جل جائے گا، میری مدد کرو۔ اور پھر اس ماں نے کہا کہ اس آگ کے اندر میرا ایک بیٹا ہے، معصوم بچہ ہے، اس کو بچاؤ۔ اب آگ اتنی لگی ہوئی تھی کہ مدینے کے شہر میں سے کسی بندے نے ہمت اور جرت نہیں کی ہے کہ جا کر آگ میں سے اس بچے کو نکال کے لائے، ہر کوئی ڈر رہا تھا۔ اور یہ بات اصل میں وہ ہے کہ جب عشق عقل کے اوپر غالب آتا ہے نا، پھر انسان کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ جیسے نمرود نے آگ جلائی اور وہ آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، کوئی پرندہ فضا میں سے گزرتا تو جل کر راکھ ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالنے لگے تو عقل نے کہا ابراہیم نہ جاؤ، جل جاؤ گے۔ عشق نے کہا ابراہیم پرواہ نہ کر، جس کے لیے چھلانگ لگا رہا وہ خود ہی تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو پھر دیکھیں اتنے بڑی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا، گلزار بن گئی۔ اسی طرح جب اس عورت نے مدینے والوں سے کہا نا کہ میری مدد کرو، میرا بچہ ہے، تو کوئی آگے نہ بڑھا۔ بالآخر ماں کی ممتا جب جاگی نا، دل کے اندر محبت جب بیدار ہوئی، جوش اٹھا، تو اس نے خود ہی چھلانگ لگائی اسی مکان کے اندر، اپنے بچے کو باہر نکال کے لے کے آئی، خود بھی محفوظ رہی، بچہ بھی محفوظ رہا۔ لوگوں نے کہا کمال ہو گیا، اتنی بڑی آگ لگی ہوئی تھی، تو اندر گئی، تجھے نقصان نہیں پہنچا، بچے کو نقصان نہیں پہنچا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ماں ہوں، یہ میرا بیٹا تھا، میں بتا سکتی ہوں اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا تھی۔ آؤ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، میں تمہیں وہاں بتاتی ہوں کہ میں نے چھلانگ کیوں لگائی، میرا نقصان کیوں نہیں ہوا۔ جب وہاں گئے، اللہ کی محبوب تشریف فرما تھے، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زاروں کے تار رو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیوں رو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس دربار میں تو لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اور لاجپال نبی کے دربار میں تو رو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو غم زدہ کے غموں کو دور کیا جاتا ہے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے گھر میں آگ لگی تھی اور یہ سارے شہر کے لوگ کا مدینے کے اکٹھے ہوئے، میں نے کہا میرا اندر بچہ ہے اس کو بچاؤ، کسی نے اندر چھلانگ نہیں لگائی، کوئی آگ کے اندر کودا نہیں ہے۔ میں نے پھر اپنے بیٹے کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، میں ماں تھی، میرے دل میں اپنے بیٹے کی محبت تھی، میں نے چھلانگ لگائی، میں آگ میں سے اپنے بچے کو باہر نکال کے لے کے آئی ہوں۔ یا رسول اللہ میں رو اس لیے رہی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو اس لیے جاری ہیں کہ میں ایک ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ میرا بیٹا آگ میں جلے، میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بیٹے کو باہر نکال لیا۔ جو رب 70 ماؤں سے بھی اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے بھی اپنے بندوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول جب اس کا مومن بندہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے گوارا کرے گی؟ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں۔ اس وقت اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی ٹھیک کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارے، جیسے تو اپنے بیٹے کے لیے رحمت بنی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ماں کی خدمت کی وجہ سے خواجہ عویس قرنی دربار نبوت میں نہ جا سکے، پھر رب تعالیٰ نے مقام کیا عطا فرمایا۔